دیکھا جائے نا تو قرآن کریم جو ہے نا یہ رمضان کا دلہا ہے۔ رمضان مبارک میں آپ جو چاہے عبادت کرو، کچھ تو لازمی اور کمپلسری عبادت ہے، جو روزہ ہے اور تراویح ہے۔ روزہ اور تراویح کے بغیر کوئی آدمی اگر عید کی تیاری کرتا ہے تو اس سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ کبھی بھی کر لینا، کوئی زمین میں بھی کر لینا، عید تو اس کی ہے نا جس نے روزہ 100% رکھے ہیں، تراویح 100% پڑھی ہے۔ جو آدمی 100% روزہ رکھ کر اور 100% تراویح پڑھ کر جب عید مناتا ہے، اس کے دل کو جو خوشی ہوتی ہے نا، بڑی سے بڑی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو آدمی بغیر روزہ اور بغیر تراویح کے عید مناتا ہے اس کو وہ خوشی مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشی حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطری اور فرحت عند لقاء ربی۔ روزہ دار جو ہوتا ہے نا اس کو دو خوشی ملیں گی بالیقین، اس کا شک بھی نہیں ہے۔ اس لیے صادق المصدوق سب سے بڑے سچے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشی ملیں گی، ایک افطار کے وقت، اور افطار کے وقت دو ہوتے ہیں، جب دسترخوان لگتا ہے نا افطاری کے وقت، اور جو لوگ دسترخوان کی طرف رخ کر دعا کرتے ہیں، کچھ تو اہتمام سے کرتے ہیں کعبہ کی طرف، ان کے تو دعا میں دل لگ جاتا ہے، لیکن جو دسترخوان پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نا ان کی ساری نظر افطاری پر ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے اب ایک آدمی صبح سے اگر اس نے روزہ نہیں رکھا اور پھر دسترخوان پر موجود ہے، افطاری وہ بھی کھائے گا، لیکن روزہ دار کو جو مزہ اور ٹیسٹ آئے گا تو اس کو نہیں آئے گا۔ رضا صاحب کی نظر راحت صاحب کا ایک شعر ہے کہ جی کہ وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے، وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے، روزہ تو نہیں رکھتا، ہاں افطاری سمجھتا ہے۔ جی تو جو لوگ جو ہے نا بغیر روزہ کے افطاری کرتے ہیں وہ کیسے مزہ آئے گا؟ ان کو بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ تو ایک تو افطاری کے وقت روزانہ آتا ہے، اور ایک بڑا افطار ہے عید کے دن کا افطار۔ جو عید کے دن کا افطار ہے وہ روزہ دار کو اس کے جو مزہ آتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے دل میں، چاہے اس کے پاس کپڑے پرانے ہوں، جوتے پرانے ہوں، اور چاہے اس کے پاس پکوان اتنے زیادہ نہ ہوں، لیکن عید کی خوشی در حقیقت اس کے پاس ہے۔ یہ خوشی اللہ نے دنیا میں دی ہے، ایک خوشی اللہ نے آخرت میں رکھی ہے، اللہ وہ بھی ہم کو نصیب فرما دے کہ روزہ دار جب اپنے رب سے ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ یہ رب سے خوش ہوگا، رب اس سے خوش ہوگا۔ فرحت عند لقاء ربی، جس وقت اللہ سے ملاقات ہوگی، میدان حشر ہوگا، پسینے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، جام و جلال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ لیکن روزہ دار کے لیے پہلے سے ہی ایڈوانس یہ بشارت دے دی سرکار عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ خوشی میں ملے گا جب دو بچھڑے ہوئے دوست ہیں اور جب کبھی ملتے ہیں تو کیسے جگہ ملتے ہوں اور کیسے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کی خوشی افطار کی اور آخرت کی خوشی بالخصوص لقاء رب کی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو کمپلسری عبادت ہے، روزہ اور تراویح یہ تو کرنی ہے جی۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں کچھ قسمیں دی ہیں، زکوٰۃ بھی آپ اس مہینے میں ادا کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، اور سب کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ نیکیاں ہیں، لیکن ان سب نیکیوں کا دلہا کیا ہے؟ قرآن۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ اگر یہ مہینہ نہیں ہوتا تو شاید حافظوں کو قرآن یاد نہیں رہتا۔ اس مہینے کی برکت سے حفاظ کرام قرآن پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، یاد رہتا ہے۔ اب بس ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، چونکہ اصل تو ہم نے حضرت کو سننا ہے۔ اگر کسی آدمی پر کوئی مقدمہ قائم ہو جائے، اور مقدمہ بھی سب سے بڑا مقدمہ، سب سے زیادہ خطرناک مقدمہ، سب سے زیادہ جھنجھوڑ دینے والا مقدمہ، تو اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، وکیلوں سے بات کرتا ہے، گواہوں سے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ فلاں گواہ ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے گواہی دے دی تو وکیل بھی آپ کا، جج بھی آپ کا، فیصلے بھی آپ کا، تو بتائیے اس گواہ کی کتنی خبر گیری کریں گے اور کتنا اس کو بنائیں گے، کتنا اس کا خیال رکھیں گے۔ دنیا میں تو اللہ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں۔ لوگ ایک ایک کپ چائے میں
کچوری میں، ایک ایک جناب سموسے میں، وہ بک جاتے ہیں اور گواہی جھوٹی دے دیتے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں سچی گواہی چلے گی، اللہ کے یہاں سچی گواہی چلے گی. تو سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن گواہی دے گا قیامت میں. اب روزہ بھی جھوٹ بولنا نہیں جانتا اور قرآن بھی جھوٹ بولنا نہیں جانتا، یہ بالکل سچے گواہ ہیں. روزہ کیا گواہی دے گا کہ رب میں نے اس کو کھانے پینے شہوات سے دن میں روکا تھا، میری وجہ سے یہ ان چیزوں سے رکا رہا، اس نے میرا خیال کیا، آج میری ذمہ داری بنتی ہے میں اس کا خیال کروں. پروردگار اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے. اب قرآن آئے گا، قرآن کیا کہے گا؟ اے پروردگار میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا. ہم اور آپ اس وقت سونے سے رکے ہوئے ہیں، کھانے سے رکے ہوئے ہیں، کائیں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں؟ قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے. قرآن پاک ہم پڑھیں گے، نیند کا تقاضا آئے گا، فوراً ہمیں یہ یاد کر لیں کہ قیامت میں یہ گواہی دے گا اور یہ لفظ کہے گا، وہ لفظ بھی بتا دیے کہ یہ کہے گا کہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا. اگر یقین سمجھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، اور بہتر بات یہی ہے کہ عشاء کے بعد فوراً سو جانا ہی چاہیے. لیکن رمضان میں وہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ لیٹ سوتے ہیں. کائیں کی وجہ سے؟ تراویح کی وجہ سے، قرآن سننے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا رمضان اور غیر رمضان میں جو وقت میں فرق ہو رہا ہے لیٹ سونے میں، اس کی بنیاد اور نسبت قرآن کی طرف ہو. تو قرآن کی وجہ سے ہم لیٹ سو رہے ہیں، قیامت میں قرآن کہے گا اے میرے پروردگار اس کو میں نے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، یہ سونے سے رکا میری وجہ سے، اس نے میرا خیال کیا، میری تلاوت کی، آج میری شفاعت اور میری گواہی اس کے حق میں قبول فرمائیے. تو سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیشفعان، روزہ کی بھی گواہی قرآن کی بھی گواہی قبول کی جائے گی. ان سے پکے اور سچے گواہ اور کہاں سے لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ان دونوں کو گواہ بنا دے اور ہمارے حق میں یہ گواہی دینے والے بن جائے، یہ نعمت ہمیں نصیب فرما دے. انہوں نے اگر ہمارے حق میں گواہی دے دی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا، 2/3 حصہ گزر چکا، 1 حصہ باقی ہے. اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم کچھ تلاوت کی جو کثر رہ گئی ہے ان 10 دنوں میں پورا کریں گے انشاءاللہ. اور آج کی محفل میں بھی ہم اسی نیت سے شریک رہیں کہ ہم جو سونے سے کھانے سے روزے رک رہے ہیں اس نیت سے ہم رکیں. ایک بات میں عرض کرتا ہوں، مسلمانوں میں بدنیتی کم ہے، بدنیتی کم ہے، بے نیتی زیادہ ہے. بری نیت سے کم کام کرتے ہیں، لیکن بے نیت کوئی بھی کام کر لیا، نیت ہی نہیں کی، ارادے نہیں کیا. ہم وضو کر رہے ہیں اس وقت ہم یہ نیت کر لیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. افطار کا وقت دعا کریں اس نیت سے کہ قبول ہوگی، تو اس نیت کا اثر پیدا ہو رہا ہے. تو ہم رات میں جگ رہے ہیں نا، تو ہم اس کی نیت کر لیں کہ رات میں جگنے کی گواہی دے گا قرآن، اور یہ کہیں گا کہ میری وجہ سے جگا تھا. یہ نیت اور یہ خیال ہمارے ذہن و دماغ میں ہو تو انشاءاللہ قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا، گواہی دے گا. اور قرآن وہ ساتھی ہے. قبر میں اگر اس سے سوال کیا جائے گا من رب کا، تو قرآن کان میں کہہ دے گا ربی اللہ، بول تو وہ قرآن کہے گا ربی اللہ، اور فرشتہ کیا کہے گا کہ یہ ہمارے درمیان کون آ گیا. پھر وہ کہے گا کہ جناب تمہیں گئے وما دینوں کا، تو وہ کیا کہے گا دین الاسلام بول دے، وہ بول دے گا دین الاسلام. اور پھر وہ کیا کہے گا من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے. اب قرآن پاک کے ساتھ جس کا صحیح تعلق ہو وہ نبی کو نہیں پہچانے گا، نبی کو پہچانے گا.
اس کے بولنے سے پہلے قرآن خان میں بول دے گا، بول دے تم سرکار دوارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی اس میں گرامی یاد دلا دے گا، اب بتا دے گا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو قرآن وہاں بھی ساتھ دے گا، قبر میں ساتھ دے رہا ہے، اور جب دوسرے فرشتے جھگڑا کریں گے تو ہمارے بیچ میں کیوں آیا، تو قرآن یہ کہے گا اس نے میرا دنیا میں خیال رکھا تھا، آج میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں، میں اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت میں داخل نہیں کرا دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے، حفاظ قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔